اسی لیے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی دنیا کی کسی بڑی یا پرانی مائتھولوجی کی بات کریں تو اس میں انسان کے مٹی سے تخلیق ہونے کی بات ملتی ہے۔ مثلا جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی کہ کیسے پہلے انسان یعنی آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، ویسے ہی اب میں آپ کے سامنے پوری دنیا کے ہر بر اعظم سے 32 مختلف کلچرز کے نام رکھنے والا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے شروع سے آخر تک ہمیشہ پیغام ایک ہی جگہ سے آ رہا تھا۔ سمرہ کہ جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب تھی، اس کی مائتھولوجی کے مطابق انکی نے اپنے خدمتگار کے طور پر انسان کو مٹی سے بنایا، بلکہ اسی تہذیب میں پہلی خاتون کے لیے بھی ایک لفظ ملتا ہے ننکی، جس کا مطلب ہی دا لیڈی آف دا رب، پسلی کی عورت ہے۔ ایجپشنز کے جو اپنے دور کی ایک بہت ایڈوانسڈ سویلائزیشن تھے، ان کے مطابق خدا خنوم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ گریکس کے جو فلسفے کے ماہر تھے، وہاں پولوڈورس کی لائبریری کے مطابق پرومیتھیس نے انسان کو مٹی اور پانی سے بنایا۔ زرتشت جو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مطابق اہورا مزدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ چائنیز مائتھولوجی جو ان تمام تہذیبوں سے بالکل ہٹ کر تھی، اس میں بھی نوا نامی خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس میں جان پھونکی اور اسے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دی۔ بیبلونینز جو سومیرینز یعنی سمرہ والوں کے بعد سب سے پرانی تہذیب تھی، ان کی تختیوں میں بھی لکھا ہے کہ ننور ساگ نامی خدا نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ ان سب تہذیبوں سے ہزاروں میل دور تھائی لینڈ کے لاؤشین مذہب کے مطابق بھی انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ہوائی جیسے دور دراز کے جزائر جن کا ان تمام علاقوں سے کوئی زمینی رابطہ نہیں، وہاں پر بھی نہ صرف پہلے انسان کے گارے سے بننے کا کانسیپٹ ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اس انسان کا کاؤنٹر پارٹ یعنی اس کی خاتون اس کے پہلو یعنی پسلی سے نکلی تھی۔ ویسٹ افریقہ کہ جہاں آج آپ کو سینکڑوں طرح کے مذاہب نظر آئیں گے، وہاں پر بھی اوباتالا نامی ایک خدا کا کانسیپٹ ہے کہ جس نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ ایون کہ نیوزی لینڈ کہ جو آج بھی دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے ممالک میں سے ایک ہے، وہاں پر بھی مقامی لوگ ایک داستان سناتے ہیں کہ کیسے پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ آپ سب نے انکاز یا مایانز کے بارے میں سنا ہوگا، یہ میکسیکو کی ایک خونخوار لیکن ایک جینیس تہذیب تھی۔ ان کے ہاں بھی ویراکوچا نامی ایک خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یورپ کی نورس مائتھولوجی دنیا کی سب سے بڑی اور ڈیٹیلڈ مائتھولوجیز میں سے ایک ہے، اور ناروے کے آسمان میں رات کو نظر آنے والی ڈارک گرین اورورا لائٹس کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے میں نے اس مائتھولوجی کو بہت گہرائی سے اسٹڈی کیا ہے۔ وہاں بھی خدا کے ہاتھوں نرم مٹی سے پیدا ہونے والے ایک انسان کا ذکر ملتا ہے کہ جو پہلا انسان تھا۔ پھر کورین سنگٹ یا امریکہ کے ریڈ انڈینز، ایون کہ گوئٹے مالا اور میکسیکو، ان سب کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ خدا نے زمین کو بنایا، پھر زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، پھر اسے سوکھنے دیا، اور پھر اس سے وہ پہلا انسان بنایا جسے وہ کیخے کہتے ہیں۔ منگولیا اور سینٹرل ایشیا میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اولگان نے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ نائجیریا کے آئی جو کلچرز، جاپان کے ہوکائیڈو جزائر، کانگو کے ایفے قبائل، میڈغاسکر کے مالاگاسی قبائل، یہ سب کے سبھی اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ کیسے خدا نے مٹی کے ایک پتلے میں پھونک ماری اور اس سے ایک زندہ انسان بنا۔ صرف انڈیا ہی کے اندر 3 آئیڈیالوجیز ایسی ہیں کہ کیسے خدا کو مٹی پہنچائی گئی جس سے اس نے انسان بنایا۔ بولیویا اور پیرو کے ایمارن قبائل، سائبیریا یعنی رشیا جیسے دنیا کے دور دراز کے کونے، مالی کے ڈوگونز، یہ ایک قبیلہ ہے مالی کا، افریقہ، سینٹرل افریقہ میں، بورنیو، انڈونیشیا کے جزائر، الاسکا کے مقامی لوگ۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران مجھے دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ملا جہاں وہ اپنی اپنی زبان میں ایک ہی خدا کے پہلے انسان کو مٹی سے بنا کر اس میں روح پھونکنے کا کانسیپٹ نہ بتاتے ہیں۔ آپ اس کا مطلب